السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 20 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کالا علم سیکھنے والے کو شیطانی احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور ان احکامات میں سب سے نمایاں حکم یہی ہے کہ وہ جنس و حوث کا غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ اس کی نظر میں خونی اور انسانی رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی مقام پر ان احکامات سے روگردانی کرے تو اس کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کفِ افسوس مل رہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، مگر وہ شیطانی احکامات پر عمل کر کے غلیظ ترین جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ کالا علم کرنے والوں کی بھی یہی زندگی ہوتی ہے۔ ٹہلی والی سرکار نے میرے چہرے کے تغیر و تبدل کو دیکھا تو بولے، تو ٹھیک سوچ رہا ہے، ہم انسانوں کی بستیوں میں جانوروں جیسے کام ہی کرتے ہیں۔ میں تو جدھر دیکھتا ہوں مجھے انسان کم ہی نظر آتے ہیں، اور چاروں طرف خونی بھیڑیے، کتے، بندر، لومڑ، گیدڑ اور سور ہی نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں انسانوں جیسی ہیں، مگر چہرے جانوروں جیسے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ان کا کوئی فعل انسانوں جیسا نہیں ہے، اور پھر ان کافروں کو تو ویسے ہی اللہ کی مار ہے۔ یہ اپنے بھگوان کو پوچھتے ہیں، ان کے بھگوان اوتار تو شیطان کے تراشے ہوئے خدا ہیں۔ ظاہر ہے یہ شیطان کو پوجیں گے تو گندے کام ہی کریں گے، مگر دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب کسی مسلمان کو کافروں سے بدتر دیکھتا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو کتنی محبوب امت بنایا ہے، لیکن یہ مسلمان اللہ سے طلب کرنے کی بجائے ان شیطانوں کے در پر جا کر غلامی اختیار کرتے ہیں۔ کوئی جنات سے مانگتا ہے اور کوئی شیطان سے، کوئی درویشوں کے در پر آتا ہے تو کوئی پنڈتوں کی سیوا کر کے اپنی مرادیں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہائی یہ مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وہ علم کی کتاب ہے جس نے دین و دنیا میں کامیابی اور خوشیوں کے دروازے کھولنے ہیں، مگر کوئی اسے کھول کر تو دیکھے۔ میں تو ٹہلی والی سرکار کو ایک ملنگ اور درویش سمجھتا تھا، ایک ایسا ملنگ جس کی زندگی قرآنی تعلیمات سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس کی اپنی دنیا، اپنا فلسفہ ہوتا ہے، اس کا علم رموز و کنایا میں پوشیدہ ہوتا ہے، مگر اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہماری جیتی جاگتی دنیا کا ہی فرد ہے۔ میں بڑا گنہگار ہوں میاں۔ وہ مجھے گمسم دیکھ کر بولے، میں واقعی تمہاری دنیا کا آدمی تھا، میں نے 4 MA کیے تھے، لیکن کیا ہے کہ جب میں نے اللہ کی کتاب سے لو لگائی تو میں دنیا کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے قرآن کو سمجھ کر حفظ کیا تھا، لیکن پھر بھی دنیا سے کنارہ کر گیا۔ یہ میرے والد صاحب کی محبت کا اثر تھا یا درویش ہستیوں کا قرب کہ اللہ کی راہ پر چلتے چلتے میں شہروں سے نکل کر ان قبرستانوں میں پہنچ گیا۔ مجھے ان منزلوں اور راستوں کی تلاش تھی جو جاگتی آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور اندھیرے جن کی آنکھوں میں روشنیاں کر دیتے ہیں۔ بس میں ان راستوں پر چلتا رہا اور ان ہستیوں نے میرا سینہ قرب الہی کی مٹھاس سے بھر دیا جو اس شہر کی حفاظت میں مامور ہیں۔ میاں، تمہاری اس دنیا کے اوپر بھی ایک غلاف ہے، اور اس غلاف کے پیچھے اللہ کے محبوب ہستیاں پہرے دیتی ہیں، اچھائی کا پرچار کرتی ہیں۔ میں تو بہت معمولی انسان ہوں، ابھی تک قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ تمہارے جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے جیسے مجذوب لوگ قبرستانوں میں ڈیرے کیوں لگاتے ہیں؟ تو سنو میاں، یہاں انہیں پہچان ملتی ہے۔ دنیا کی حیثیت، یہ جادہ حشمت اور دولت کی ہوس کا اندازہ انہیں یہاں آ کر ہوتا ہے۔ جب گوشت اور ہڈیاں مٹی میں خاک ہو جاتی ہیں تو تب احساس جاگتا ہے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کا انجام تو یہ مٹی کی ڈھیری ہے۔ بس یہ اللہ والے ان قبرستانوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے ٹالی والی سرکار کے چہرے پر عجیب طرح کا تناؤ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر یہ اللہ کے بندے ان قبرستانوں اور غلاف کی دنیا میں معمور نہ ہوں تو یہ شیطان ان بستیوں کو تراج کر دیں۔ تمہارے بابا جی جیسے جنات ان بدکاروں کا کام تمام کرتے رہتے ہیں، مگر جب کالی داس جیسے حرام خور حد سے بڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بس آج اس کا یوم آخرت آ پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر ٹالی والی سرکار نے مرلی کے سر پر اپنی انگزشت شہادت رکھی تو اس کا بدن سرخ بیت کی طرح لرزنے لگا۔ اے کالی داس، میں تیرے داس کے ذریعے تجھ تک پہنچوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے غازی کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ اپنے بابا جی کو بلا کر لاؤ، اور ہاں اپنے شاہ صاحب کو بھی لیتے آؤ، اور نظر و نیاز کا سامان جلدی سے لے آؤ، ہمارے بہت سے مہمان آنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی غازی غائب ہو گیا۔ میرے احساسات پر ایک طرح سے نشہ سا طاری تھا۔ میں اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو جو اسرار کے پردوں میں پوشیدہ ہے اسے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس عطا پر مسرور تھا
کہ دنیا میں میرے جیسے کتنے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہوں گے جن کے سامنے کائنات اپنے حجاب اٹھا لیتی ہے۔ ٹہلی والی سرکار نے مرلی کے سر پر ہنوز انگلی رکھی تھی اور وہ تڑپتا جا رہا تھا۔ وہ زیر لب بھی کچھ پڑھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد انہوں نے کچھ پڑھا اور مرلی کے سر پر پھونک ماری تو اس کی اذیت ناک کراہ نکل گئی۔ ٹہلی والی سرکار کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور پورے بدن میں اکڑاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تن کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر مرلی پر پھونک ماری تو اس بار اس کی کراہ آخری ثابت ہوئی۔ وہ تڑپنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا۔ مرلی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا تو ٹہلی والی سرکار نے غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھا اور اسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری نظریں مرلی پر جمی ہوئی تھیں جس کی شکل تیزی سے بدل رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب کتے جیسا ہو گیا تھا مگر اس کا بدن پگھل کر دھوئیں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی جہاں کچھ دیر پہلے مرلی بیٹھا تھا وہاں دھوئیں کا ایک غبار بیٹھا ہوا نظر آیا اور جب یہ غبار بھی چھٹ گیا تو وہاں تھوڑی سی راکھ نظر آئی۔ ٹہلی والی سرکار نے یہ راکھ اپنی ہتھیلی پر رکھی اور پھر دری کے نیچے سے ایک پرانے کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور راکھ اس میں باندھ کر کپڑے کو مٹی میں دبا کر بولے، اب دیکھتا ہوں کالی داس تو کہاں تک بھاگے گا۔ اس دوران غازی شاہ صاحب اور بابا جی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ بابا جی اور شاہ صاحب ٹہلی والی سرکار کے ساتھ ایک مختلف زبان میں بات کرنے لگے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، نہ عربی، نہ فارسی، نہ سنسکرت، نہ اردو، نہ جانے کون سی زبان تھی، مگر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی زبان بول رہے تھے اس میں عربی فارسی جیسی نرمی اور فصاحت و بلاغت اور کسی قبائلی علاقے کی زبان جیسی کرختی بھی تھی۔ گفتگو کے دوران وہ زلیخا کا نام بھی لے رہے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ کسی بات پر پریشان ہیں اور ان کے اندر تناؤ پایا جاتا ہے، مگر میں نہیں سمجھ سکا کہ انہیں یہ تشویش کس بات کی ہو سکتی تھی۔ خاصی دیر بعد وہ میری مانو زبان میں بولنے لگے تھے۔ شاہ صاحب نے نظر آنے کی تمام اشیاء ٹہلی والی سرکار کے سامنے رکھوا دی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ بولے، ہمارے مہمان بہت زیادہ آنے والے ہیں، ان سے کیا بنے گا؟ شاہ صاحب بولے، سرکار فی الحال تو اتنا ہی بندوبست ہو سکا ہے، خیر آئندہ خیال رکھا کرو، ہمارے مہمانوں کے لیے تمہارا ہاتھ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹہلی والی سرکار کے چہرے پر قدرے خفگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے مرلی کا مسان پکڑ لیا ہے اور اب کالی داس کو حاضر کرنے لگا ہوں۔ تم لوگ اپنے اپنے حصاروں میں چلے جاؤ، نہ جانے وہ غیرت مرتے مرتے کس کو مار ڈالے۔ شاہ صاحب اس کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیں۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تو شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر میرے اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور ہم حصار میں بیٹھ کر ٹہلی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے ہتھیلی کھولی اور راکھ کپڑے سے نکال کر خالی آب خورے میں ڈال دی اور پھر زیر لب ایک غیر مانوسی زبان میں کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی زبان ہے جو شاہ صاحب کبھی کبھار بابا جی سرکار کی حاضری کے لیے بولتے تھے۔ ٹہلی والی سرکار بھی اسی زبان میں بڑی تیزی سے مگر جلالت آمیز انداز میں بلند آواز میں پڑھنے لگے اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے آب خورے کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھی اور پھر دوسرا ہاتھ شاہ صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ شاہ صاحب نے اپنی جیب سے ایک چھری نکال کر انہیں پکڑا دی۔ ٹہلی والی سرکار نے چھری کی نوک آب خورے پر ہتھیلی میں چبھوئی تو خون کی چند بوندیں ٹپک کر اس میں گرنے لگیں اور اسی لمحے پورے قبرستان میں شدید زلزلے کا احساس پیدا ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے قبروں میں دفن سارے مردے جیسے ایک دم قبریں پھاڑ کر باہر نکل پڑے ہوں۔ ہر طرف مکروہ، خوفناک اور لرزہ خیز کہکے سنائی دینے لگے۔ خون کی بوندوں سے آب خورے میں نارنجی رنگ کا شعلہ سا بلند ہونے لگا تھا۔ اسی لمحے میرے کانوں کی لوہیں جھلسنے لگی تھیں۔ میں نے عجیب نظروں سے اپنی اس کلائی کی طرف دیکھا جس کو کاٹ کر شاہ صاحب نے خون نکالا تھا اور ایک کالا علم پڑھ کر زلیخا کو چڑیلوں کے حملے سے بچایا تھا۔ میں نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا تو مجھے ان کا چہرہ دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگا۔ ان کے چہرے پر مجھے کسی انسان کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کا دھڑ تو انسان کا تھا مگر چہرہ ایک ہیبت ناک درندے کا تھا۔ شاہ صاحب کے چہرے کو دیکھ کر مجھے ٹہلی والی سرکار کی باتیں یاد آنے لگیں اور میرا ذہن بڑے ملک صاحب کی دور اندیشی کو داد دینے لگا تھا، مگر یہ سمے داد دینے کا نہیں تھا۔ میں تو ایسے لوگوں میں گر چکا تھا جو اپنی ہی دنیا کے باشندے تھے۔ میں حیران تھا کہ ٹہلی والی سرکار کے بقول اگر اس دنیا میں انسانوں کا قحط الرجال تھا تو وہ اپنے شاہ صاحب بھی ان میں شامل تھے، اور پھر یہ ٹہلی والی سرکار جنہیں میں ایک بہت ہی بزرگ ہستی سمجھنے لگا تھا وہ خود بھی تو اسی صف میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی اللہ والے کو دنیاوی اور سفلی علوم کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر یہ ٹہلی والی سرکار بھی تو میرے نزدیک ایک پارسا ہستی تھی، مگر وہ بھی سفلی علم کی طاقت سے مرلی کی راہ پر کوئی عمل کر رہے تھے۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور میرا ایمان ڈگمگانے لگا تھا۔ دراصل جب آپ کسی معتبر اور پارسا ہستی کی باتوں سے گھائل ہو جاتے ہیں
لیکن جب اس کے قول و فعل میں تضاد پاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بارود پھٹنے لگتا ہے، قلب و نظر میں کہرام مچ جاتا ہے اور آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یا الہی یہ کیسا اصرار ہے۔ ان جیسے یہ تیرے بندے جو سب کے سامنے نیکیوں پارسا اور تیری طاقتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر جب ان کو عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ان کا کردار بہت ہی پست نظر آتا ہے۔ ایک بے عمل عالم اور مبلغ یقیناً بہت سے لوگوں کے عقائد اور ایمان کو متاثر کر دیتا ہے۔ قول و فعل کا تضاد میرے جیسے کچے ذہنوں کو بے رحمی سے کچل دیتا ہے۔ میری کیفیت ان بہت سے نوجوانوں سے مختلف نہیں تھی جو سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو گمراہی کے گڑھوں میں گرا دیے جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جنہیں معتبر سمجھ کر ان کی تقلید میں لگ جاتے ہیں وہ کس قدر حقیر ہوتے ہیں۔ میں اگر صحافی نہ ہوتا تو شاید میرے ذہن پر اٹاری والی سرکار اور شاہ صاحب کے متعلق بدگمانی اور شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے۔ میں شاہ صاحب اور اٹاری والی سرکار کی حقیقتوں کو پا چکا تھا، مگر پھر بھی ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں مسمریز تو نہیں ہو چکا۔ میں نے اپنے بدن پر زوردار چٹکیاں کاٹ کر اپنے ہوش و حواس کو چیک کیا اور ایک بار پھر ماحول کا اندازہ کرنے لگا تو میرا گمان ایک تلخ حقیقت اور پختہ یقین کی طرح سچ ثابت ہوا۔ شاہ صاحب کا چہرہ کسی ہیبت ناک اور شفاق بن ماس جیسا تھا۔ میں نے ٹہلی والی سرکار کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس لمحے ان کے گرد گہرے دھوئیں کا غبار سا پیدا ہو چکا تھا اور دھوئیں کی گہری چادر نے ان کا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ خوف سے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور کنپٹیوں پر سنسنی رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کیا اور دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ یہ تیری دنیا کے کیسے اسرار ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ یا اللہ میں تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ واقعی میرے یقین کے مطابق برے ہیں تو مجھے ان سے تو ہی بچا سکتا ہے، مجھے ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دینا۔ میں جوں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا میرے اندر ایک قوت سی بیدار ہو رہی تھی۔ رگو پے میں جیسے اطمینان اود آیا تھا اور نظروں کے سامنے بے نقاب ہونے والے حجاب اور گہرے ہوتے چلے گئے۔ اب مجھے ٹاری والی سرکار کا چہرہ بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ ان کے چہرے پر اب تازگی اور نورانیت نظر آنے لگی تھی۔ دھواں غائب ہو چکا تھا، اب ان کے سامنے اس پیالے میں نارنجی شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں قدرے حیران ہوا کہ ٹاری والی سرکار کا چہرہ ایک مطمئن بزرگ کا تھا، مگر جب ریاض شاہ کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر ابھی تک بن ماس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں اب ٹاری والی سرکار کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات ختم ہونے لگے تھے اور میں یہ سوچنے لگا تھا کہ نہ جانے انہوں نے کس ضرورت کے تحت یہ عمل کیا تھا اور انہیں کیا مجبوری تھی۔ اور پھر میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ میں جس عمل کو ایک کالا علم سمجھ رہا تھا، نہ جانے وہ عمل واقعی صفر علم میں سے تھا یا نہیں۔ اس تعویل کے باوجود میرے ذہن میں یہ تکرار بار بار پیدا ہو رہی تھی کہ کسی اللہ والے کو، روحانیت کے ماہر کو ہرگز کالا علم نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کا سہارا لینا چاہیے، خواہ اسے کیسی ہی مجبوری کیوں نہ ہو۔ میں اپنے اندر اٹھنے والے ہیجان و تذبذب میں مبتلا تھا کہ ٹہلی والی سرکار کے آب کھرے میں پیدا ہونے والی آگ کے شعلے بلند ہو کر گہرے دھوئیں میں تبدیل ہونے لگے اور قبرستان میں شدید قسم کی آندھیاں چلنے لگیں۔ میرے بہت ہی قریب بہت سی قبریں ایک دھماکے سے شک ہو گئیں اور ان میں سے گہرا دھواں نکلنے لگا۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا، قبروں سے نکلنے والا دھواں بلند ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے ہماری طرف رخ کر لیا۔ دھوئیں کی شکل کسی بے ڈھنگے اور ڈھیل ڈھول والے انسان جیسی تھی۔